کی جانب سے عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے ایک نیا محرم میدان میں اتارا گیا ہے۔ اقرار الحسن جو ہے وہ یوتھ کی نمائندگی کرنے کا دعوے دار ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید وہ جو روایتی سیاستدان ہیں ان سے مختلف اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل بھی جواد احمد کی شکل میں اور دیگر لوگوں کی شکل میں جو پی ٹی آئی کا گراف کم کرنے کے لیے مختلف جو سیاستدانوں کو میدان میں اتارا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو ہے جو ان کی مقبولیت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکا۔ اب حال ہی میں اقرار الحسن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد اس کو مختلف پروگرام میں بٹھایا گیا، اس کا موقف سنا گیا ہے کہ آیا ان پہ جو تنقید کی جا رہی ہے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جو روایتی سیاستدان ان سے مختلف ہے اور پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی لوگ کیا سمجھتے ہیں اور ان کا اس کے جو اقرار الحسن کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں یا وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی جو اقرار الحسن ہے وہ آگے پاکستان کی نمائندہ جو پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کا نمائندہ ہے یا پھر پی ٹی آئی ہی وہ واحد جماعت ہے جو اب بھی عوام میں مقبول ہے۔ تو اس حوالے سے معروف جو صحافی ہے اینکر ہے اجمل جامی، اس نے اقرار الحسن کو بلایا تھا اور بہت سخت سوال اس سے کیے تھے، ان کا اس میں کیا موقف تھا اقرار الحسن کا، اور وہ اپنے اس جو رویہ تھا جو افسوسناک رویہ تھا ان کی جانب سے ایک اہلکار کے ساتھ جو ایئرپورٹ پر روا رکھا گیا تھا، اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اقرار صاحب سے ایک ذاتی تعلق بھی رہا، مسئلہ یہ ہے کہ اقرار صاحب کے ساتھ ایک پروفیشنل تعلق بھی ہے۔ تو سب کے باوجود جو ایک پروگرام اینکر کو، ایک صحافی کو دوسرے صحافی جو اب سیاستدان بن چکے اس کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کئی معاملات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، پس پش ڈالنا ہوگا، تو یہ اصل میں اقرار صاحب کے امتحان کی بجائے میرا امتحان، اور اس لیے ہے کہ اب میں اقرار صاحب کو ایک صحافی کے طور پر، ایک دوست کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہا، یہ ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو میرے پاس وہی حق اقرار صاحب نے تفویض کر دیا ہے جو باقی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے پاس میرے پاس ہوتا ہے ان کے توسط سے۔ تو شاہ جی، آج میں ایک سیاستدان سے مخاطب ہوں، لہٰذا میں نے اپنے ابتدائیے میں ہی معروضات پیش کر دی ہیں۔ آپ نے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، آپ اہل خانہ کے ساتھ غالباً ملیشیا گئے ہوئے تھے، واپسی پہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی، آپ کی پریس کانفرنس دیکھی، کچھ پروگرامز میں آپ تشریف رکھتے تھے، میں نے وہ بھی دیکھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں باقاعدہ، صحافت کو آپ خیر آباد کہہ چکے ہیں، تو آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جیسے کچھ اہلکار کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا۔ سیاستدان تو بڑے بڑے تلخ، بڑے بڑے تند و تیز جملے اور سیاہیاں پھینکی جاتی ہیں، جوتے لہرائے جاتے ہیں، گولیاں ماری جاتی ہیں، لیکن ان کے جو رویے اور مزاج ہوتے ہیں وہ سرعام پروگرام کے اینکر سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کا سرعام کا اینکر ابھی ختم نہیں ہوا، سیاسی رہنما کا بھی ظہور ہونا باقی ہے۔ یہ میری تنقید بھی ہے اور سوال بھی آپ کے لیے ہے کہ میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں پایا ہوں اب تک، اور آف کورس ظاہر ہے ابھی کچھ وقت مزید گزرے گا تو میں سمجھا پاؤں گا کہ آپ مجھے ایک روایتی سیاستدان کے خول میں مت دیکھیے۔ جن سیاستدانوں کا آپ ذکر کرتے ہیں ان کے گرد پورے کا پورا لاؤ لشکر، سیکیورٹی کی پوری ٹیم، اور جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ سب کے سب لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس سب کے اوپر جس نے جوتا پھینکا ہوتا ہے یا سیاہی پھینکی ہوتی ہے۔ کسی کی جرت ہے ایئرپورٹ سے زرداری صاحب، عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب گزر رہے ہوں یا ان کے خاندان کا کوئی شخص گزر رہا ہو، اور جتنا لاؤ لشکر اور ہٹو بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا کوئی جملہ یا طنز یا کوئی تانا کس سکے ان لوگوں کے اوپر، تو سر ایک آپ اس خول سے الگ کر کے مجھے دیکھیے اولاً۔ دوسرا، میں ضرور اصلاح کرنا چاہوں گا، دس از ناٹ عوام راج پارٹی، اور میں اس پارٹی کا سربراہ نہیں ہوں۔ ہم ایک شعوری، فکری اور نظریاتی تحریک چلا رہے ہیں، اور میں ایک ورکر اور کارکن کے طور پر اس تحریک کے ساتھ ہوں، اور لوگوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی ایک جماعت بنائے پاکستان کی مڈل کلاس اور پاکستان کے عام لوگ، اور اس میں میرٹ اور انٹرنل جمہوریت کے ذریعے اپنے فیصلے کریں اور اپنے لوگوں کو، اپنے لیڈرز کو منتخب کریں، جس میں میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے اسی کیپیسٹی میں دیکھیے، ایک عام انسان کی، ایک عام ورکر کی، اور اگین جرنلسٹ کی۔ جرنلزم کوئی ایک نوکری چھوڑنے سے ختم تو نہیں ہو جاتا، وہ تو ہماری رگوں میں پچھلے 25 سال سے موجود ہے، اور جہاں جہاں لوگوں کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں، اپنے لیے آواز کیوں بلند نہیں کریں گے؟ میں 2 سوال جامی صاحب آپ کے توسط سے تمام لوگوں تک، اور بالخصوص جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں ان تک پہنچانا چاہوں گا، اور یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا۔